اب ہم نے رموز اوقاف کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ رموز اوقاف سے مراد وہ علامتیں ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ علامتیں کون سی ہیں، ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں رموز اوقاف کے طور پر کافی علامتیں استعمال ہوتی ہیں، یہاں صرف 5 علامتیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ پہلی ہے سکتہ۔ اب سکتہ کون سی ہوتی ہے؟ اس کو علامت کو وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے کم توقف کے لیے استعمال ہوتی ہے، جہاں علامت آئے وہ پڑھنے والے کو بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے، سانس نہیں ٹوٹنے، جیسے لاہور، سیالکوٹ گجرات، ملتان اور سرگودا پنجاب کے بڑے بڑے شہر ہیں، ٹھیک ہے۔ وقفہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نصف وقفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علامت سکتہ سے ذرا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، سکتہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے، جب ایک طویل جملے میں چھوٹے چھوٹے جملے آئیں یا کسی جملے کے مختلف اجزاء پر زور دینا ہو، جیسے یہ ہے کہ جو کرے گا سو بھرے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا، ٹھیک ہے۔ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں وقفے لازم بھی اس کو کہا جاتا ہے، وقفے سے تھوڑا سا اس میں زیادہ قدرے زیادہ ہوتا ہے وقفہ، اور اس کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں توقف کرنا لازم ہو، بصورت دیگر عبارت کے خلط ملط ہونے کا احتمال ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، جیسے ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا محنت کرو، محنت کا اجر ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تفصیلیہ کی علامت۔ اس علامت سے کیا ہوتا ہے؟ جب کسی بات کی تفصیل بیان کرنی ہو تو تب یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر خطبہ صدارت دیتے ہوئے حسب ذیل ارشاد فرمایا۔ اب وہاں آگے یہ تفصیلیہ والی علامت لگ گئی ہے، اس کا مطلب ہے آگے کیا ارشاد انہوں نے فرمایا وہ ساری بات لکھی جائے گی، اس کی تفصیل لکھی جائے گی۔ پھر ہے ختمہ۔ اس علامت کو انگریزی میں فل سٹاپ بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں جو بھی ہم فقرہ سینٹینس لکھتے ہیں اس میں فل سٹاپ لگاتے ہیں، تو اردو میں یہ کیا ہوتا ہے؟ ختمہ ہوتا ہے، جملے کے خاتمے پر لگایا جاتا ہے، لیکن جہاں سکتہ، وقفہ، تفصیلیہ کا استعمال ہو وہاں ختمے کی علامت کا استعمال درست نہیں ہوتا، جیسے دنیا دارالعمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے ہمارے رموز اوقاف۔